السلام علیکم دوستو، لوجی فیت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے یہ دین اسلام، سبحان اللہ، جو ہمیں ہر طرح کے خطروں سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے، ہر طرح کے قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں سے ہمیں ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی ہمیں راہیں بھی بتا دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں امت محمدیہ میں شامل کر لیا۔ سراپا رحمت للعالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے آنے والے تمام تر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے فتنوں سے ہمیں آگاہ کر دیا اور اس سے ہمیں خبردار کر دیا اور اس سے بچنے کی راہیں بھی بتا دی، سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ جگہوں پر خاص طور پر غور کرتے جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے بنا وقت گواہ۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا وجہ بنے گی۔ مدینے میں خرابی خروج و ملحمہ، یعنی کہ جو گریٹ وار ہوتا ہے جس کو کرسچن ارمیگڈم کے نام سے جانتے ہیں، اور ملحمہ گریٹ وار یعنی کہ بڑی جنگوں کا آغاز، اور قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ جس کا نام اب استنبول رکھ دیا گیا ہے، یہ قسطنطنیہ کی فتح، اور اس کے بعد خروج الدجال۔ ایک بار قسطنطنیہ اس سے پہلے بھی فتح ہو چکا جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان فاتح محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، اس کے بعد خروج الدجال ابھی اس ورلڈ میں ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس کانے دجال سے ڈرایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، اور ایک صحابی یعنی کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مل کر آ بھی چکے ہیں، جیسے ان کا جو ناؤ تھا وہ پورے جزیرے میں طوفان میں گر گیا، اور پھر کافی لمبا مدت تک وہ ہچکولے کھاتا رہا اور ایک کنارے پر لگ گیا۔ پھر انہیں ایک گفا میں پھر انہیں ایک جزیرے پر دجال سے ملاقات ہوئی جو زنجیروں میں پوری طریقے سے جکڑا ہوا تھا۔ پھر آ کر انہوں نے یہ پوری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، جو پوری لمبی حدیث ہے۔ تو خروج الدجال ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب اسے آرڈر دیں گے وہ زنجیروں سے نکل کر پوری طریقے سے آ جائے گا۔ دجال سے فتنے سے بچانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت جو کوئی یاد کر لے گا، یا آخری 10 آیت، تو انشاءاللہ وہ ضرور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دجال ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے آئے گا، ایک ہاتھ میں میٹھا پانی ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ تو جو تم کو آگ دکھ رہی ہوگی وہ دراصل میں میٹھا پانی ہوگا۔ تم اس میں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت پڑھ کر اس میں داخل ہو جانا، تو آگ جو ہے وہ میٹھا پانی ہوگا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ تمام چیزیں بتا دی ہیں جو آخری زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو ہنگامہ مچے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، اور دجال کے خروج کے ساتھ ہی دجال کا فتنہ پوری طریقے سے سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور یہ سیریا اور عراق کے بیچ میں، اور یہ ملک شام اور عراق کے بیچ کے راستے سے گزرے گا، اور داہنے اور بائینے دونوں علاقوں میں تباہی مچاتا ہوا جائے گا۔ انہی سب فتنوں کے بیچ میں جب ملک شام کے دیش سیریا کی جو کیپٹل ہے دمشق میں امام مہدی اپنے پورے لشکر کے ساتھ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، اور دجال ان کو گھیرے میں لیا ہوا چاروں طرف سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور کافی بڑی سینا ہوگی، اس کے سینا کوئی تصور نہیں کیا سکتا، کافی بڑی سینا کے ساتھ اور پورے گھمنڈ کے ساتھ، کچھ اس طرح سے فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک دم جو بنی اسرائیل کے قریب آ گیا تھا، اور سامنے کوئی راستہ تھا نہیں جانے کا، سامنے پانی تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پر ایک لاٹھی مارا اور پورا راستہ بن گیا وہ۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے پار کیا، اور جب فرعونیوں نے پار ہونا چاہا تو اس میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ تو کچھ اسی طرح کا سچویشن وہاں بھی ہوگا کہ جب یہ کانا دجال جو مسیح دجال بھی بولتے ہیں، جس کو اینٹی کرائسٹ انگریزی میں بولتے ہیں، وہ جھوٹا جو مسیحا بن کر گھوم رہا ہوگا، اس ٹائم جھوٹا مسیحا بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ جب وہ اس کے دھوکے کا کیا عالم ہے، اس کے میں کسی اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ تو جب وہ دھوکہ دے رہا ہوگا، اور اس کے بعد وہ پورا لشکر کے ساتھ وہاں امام مہدی کے تعاقب میں پہنچے گا، اور وہاں ایک طرح سے مطلب وہ اس کے ایسے کنڈیشن میں ہوگا کہ اس کو لگا کہ اب میں اس کو میں فنش ہی کر دوں گا پوری طریقے سے، ایک دم شفایا کر دوں گا اسلام کا۔ تبھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو سے اوریجنل جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو دجال تو نقلی مسیح بن کر گھوم رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو نقلی مسیح کو ختم کرنے کے لیے اصلی مسیح کو بھیجیں گے۔ انہیں جو
پہلی مرتبہ جو مطلب زندہ اٹھا لیا گیا تھا، یہودیوں کو مطلب ایک طرح سے شک میں ڈال دیا کہ انہوں نے سوچا کہ سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ بالکل الٹا کر دیا۔ انہوں نے جس آدمی کو بھیجا تھا کھوجنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کا ہی شکل اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اور وہ جب باہر آیا تو اسی کو پھانسی دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا، اور یہ ان کا پھر سے نزول ہوگا اس کانے جزال کو خاتمہ کرنے کے لیے جو نقلی مسیح بن کر گھوم رہا ہوگا آسمانی دنیا سے، اور اصلی مسیح کو بھیجیں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد شیریا میں، جو دمشق ہے سیریا کی کیپٹل، وہاں ایک وائٹ مینار والے مسجد کی چھت پر اتریں گے، اور جب چھت پر اتریں گے تو جب اوپر کا نظام ختم ہوگا اور دنیا کا نظام شروع ہوگا تو دنیا کے حساب سے ہی وہ سیڑھیوں سے اپنے آپ خود چل کر آئیں گے۔ اس طرح سے دنیا کا نظام چلتا ہے، تو سیڑھیوں سے چل کر جب نیچے آئیں گے اور جب مسجد میں دیکھیں گے کہ امام مہدی مطلب شف کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ انہیں پہچان جائیں گے، اور پھر وہ ان کو مطلب ایک طرح سے نماز کی پیشکش کریں گے، نماز پڑھانے کی پیشکش کریں گے، یعنی امامت کی پیشکش کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ آپ کو اس امت کا ایک طرح سے امام بنایا گیا ہے، آپ ہی اس نماز کو پڑھائیں۔ تو پھر وہ مطلب مقتدی، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بننا ہی پسند کریں گے، اور امام مہدی کی امامت میں وہ اس امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے، جس کے لیے انہوں نے دعا کیا تھا۔ اور پھر اس طرح سے نماز ختم ہوگی اور زلزال باہر اب حملہ کرنے کے پوزیشن میں ہوگا، ایک دم پوری طریقے سے ہر طرح کی تیاری کر چکا ہوا کہ اب ایک طرح سے پورا اسلامی اس کو ختم کر ہی دیا جائے، ایک طرح سے جو بھی امام مہدی کے ساتھ ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، اور پوری طریقے سے ایک دم نام اسلام کا ایک طرح سے مٹا دیا جائے۔ تبھی جب مسجد سے باہر عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے تو نقلی مسیح ہے، جو اصلی مسیح کو دیکھ کر ایسا چوکے گا اور ایسا اس کا حالت ہو جائے گی جیسے کہ پانی کے اندر نمک گھلتا ہے، اس کو ہوش حواس ایک دم کھو جائیں گے اور ایک دم بگڑ جائیں گے ہوش حواس، اور ایسا بھاگے گا اور اتنے بڑے اتنے طاقتور، جو دجال کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کافی طاقتور ہے، کافی زیادہ پاورفل ہے، اس کی کافی زیادہ اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہے، جیسے کہ کئی جگہوں پر ہے کہ بکریوں کو تھنوں پر ہاتھ ڈالے گا تو پورے بکریاں ایک دم یہ تھنے ان کے بھر جائے گی، اسی طرح زمین کو حکم دے گا تو خوب غلہ اگائے گی، اس طرح سے بارشیں برسائے گا، اس کو کافی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو پھر وہ اتنے طاقت پاورفل دجال کا جب یہ حالت ہوگا اور جو بھاگے گا تو پورے فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا اور پوری فوج تتر بتر ہو جائے گی۔ اس طرح سے دجال بھاگتے ہوئے جب باب لدہ کے مقام پر آئے گا، دوستوں میں نے شروع میں آپ کو بولا ہے کہ میں جگہوں کا نام جب میں بتاؤں گا تو اس جگہوں کو آپ مطلب ایک طرح سے ذہن میں رکھیں کہ یہ باب لودہ ابھی بھی ہے اور یہاں پر ایئرپورٹ شاید بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو باب لدہ کے مقام پر جب آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں پر قتل کریں گے اور اس کا خون تلوار پر دکھائیں گے لوگوں کو، اس طرح سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں کہ دجلہ فرات سونے کا پہاڑ نکالے گی اور اس سونے کے پہاڑ پر کافی جنگیں ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی اس میں مار دیا جائے گا۔ تم میں سے یعنی کہ مسلمانوں کو تاکید کیا جا رہی ہے کہ تم جب یہ سچویشن پاؤ، جب یہ موقع پاؤ تو اس سے دور رہو، اس میں سے کچھ نہ لو۔ اللہ کے نبی نے اسے ہمیں اس جنگ سے دور رہنے کی صلاح دی ہے، ایڈوائس دیا ہے کہ جب عنقریب دجلہ فرات سونے کا پہاڑ اگلے گا اور اس پہ جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ایک جگہ کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا ایک مطلب گروہ گزرے گا، یعنی کہ سی آف گیلیلی اس کو انگریزی میں بولتے ہیں اور اردو میں بحر طبریہ، تو بحر طبریہ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اور بحر طبریہ کہاں ہے، آپ اس کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں، یہ آپ کو ایک دم اسرائیل کے بغل میں ہے، اور یہ زیادہ تر ایریا جو بیت المقدس وغیرہ یہ سب بھی اسرائیل کے آس پاس ہی ہیں، یہ چاروں طرف ملک شام جو پہلے گریٹر شام تھا، اس کے اندر 6 کنٹری آتے ہیں، صرف سیریا نہیں آتا، 6 کنٹری اس کے اندر آتے ہیں۔ تو بحر طبریہ میں جو یاجوج ماجوج جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ ہم ایسی فوج کو چھوڑنے والے جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں، جس کے بارے میں سورہ کہف میں قرآن شریف میں بھی بتایا گیا ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ذکر کیا گیا ہے یاجوج ماجوج کا۔ تو یہ یاجوج ماجوج کو
حکم دیا جائے گا نکلنے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ بولیں گے اس سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، اس لیے تم جتنے ایمان والے ہو سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ جب کوہ طور پر چلے جائیں گے اور پھر یاجوج ماجوج کافی زیادہ فساد مچائیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھی دعا کریں گے تو پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو پوری طریقے سے ایک بارش ہوگی اور ہوا آئے گا، طوفان آئے گا، بڑے بڑے پچھی آئیں گے، اور سب یاجوج ماجوج کے جتنے بھی سڑے گلے لاش ہے سب کو پھینک دیں گے سمندر میں، پوری طریقے سے ہم صاف کر دیں گے، شیشے کی طرح پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد رحمتوں برکتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ اگلے گا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو بحر طبریہ میں جب یاجوج ماجوج کو جب کھولا جائے گا، جب نکلیں گے تو یہ موزوں کی طرح آئیں گے ایک دم، پھر آئیں گے اور یہ سارا پانی پی جائیں گے پہلی بار میں، اور جب دوسرا گروہ ان کا آئے گا تو یہ بولے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے علماء کے الگ الگ رائے ہیں، تو اس میں بس یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کہ بار بار بیان کیا ہے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنی چھید ہو گئی ہے، کبھی اتنی چھید ہو گئی ہے، تو اس کے بہت سارے علماء نے طرح طرح کے بارے میں اس کے بارے میں بولے باتیں بتائی ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کی باتوں کو ایڈوپٹ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو برا بھلا کہنا ہے، اس کو برا بھلا نہیں، ہمیں سب باتوں کو ایڈوپٹ کرنا ہے، اس کو ایک انفارمیشن کی طرح اپنے دماغ میں اسٹور رکھنا ہے، کیونکہ ایک خاصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آخری زمانے سے ریلیٹڈ جو حدیثیں بتائی ہے، اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس کو ایک صرف آپ ایک پروسپیکٹس میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی کافی وائڈ پروسپیکٹس ہے، اور سب علماؤں کی ایک طرح سے رائے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ اس لیے کہیں سے بھی اس میٹر پر آپ کو انفارمیشن ملتی ہے تو اس کو دماغ میں رکھیں، انہیں کہ اس کو ایسا نہیں کہ ارے وہ اس کا تو میں سنتا ہی نہیں ہوں تو اس کو سائڈ کو نہیں، آپ سب انفارمیشن جیسے یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ کافی علماؤں نے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، تو آپ کو سب کو کلیکٹ کر کے اپنے مائنڈ میں ایک انفارمیشن کی طرح رکھنا ہے۔ پھر اللہ عالم آپ کو مطلب ایک طرح سے کوئی یہ نہیں، بس آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں اگر ادھر سے خطرہ آئے تو میں اس سے بچ جاؤں گا یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ تو خیر یاجوج ماجوج کا ہے کہ دوسرا جب گروہ بحر طبریہ سے گزرے گا، اور بحر طبریہ کہاں ہے؟ سی آف گیلیلی، یہ اسرائیل کے قریب ہے، تو یہ وہاں سے گزریں گے اور بولیں گے کہ یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ نجد کس کا نام پوری طریقے سے چینج کر دیا گیا، میں آپ کو میپ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ سعودی عرب کا ایک طرح سے جو مین کیپٹل ہے ابھی ریاض، یہ ایک طرح سے سینٹر آف نجد ہے۔ تو نجد کے اندر ابھی 3 علاقے آتے ہیں، ریاض ہے، القاشم ہے، الحیل، 3 جگہ آتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے سینٹر ہے یہ سعودی کنگڈم کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھو یہاں سے شیطان کا شر نمودار ہوتا ہے، اور اس کے لیے نجد کے لیے کوئی دعا نہیں فرمائی۔ تو صحابہ کافی تعجب کیے اس میٹر پہ، تو یہ نجد کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ دیکھو وہاں سے شیطان کا شر نمودار ہوتا ہے۔ اس طرح سے فتنوں کا نزول کا اس پہ اشارہ ملتا ہے کہ نجد سے، جس کا نام پوری طریقے سے چینج کر دیا گیا، کبھی بولا جاتا ہے کہ عراق میں، کبھی بولا جاتا ہے کہیں ہے، لیکن نجد اوریجنل میں ایک دم اوتھینٹکلی مطلب پرمانکتا کے ساتھ جس کو بولتے ہیں وہ سعودی عرب میں ہی، اور وہی ایریا ہے جو ریاض، القاشم، الحیل اور جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، اور جتنا بھی آس پاس کے علاقے ہیں، دبئی ہو گئے، اور جتنے بھی آپ دیکھ لیں، آپ خود اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو ان سب جگہوں سے ہمیں خاص طور پہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت۔ سب سے بڑی بات ہے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک جو باتیں پہنچائی ہے، ہمیں اس باتوں پر یقین کرنا ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بڑھ کر مانی جائے۔ اور کچھ جگہوں کے بارے میں آپ سے غور و فکر کرنا چاہوں گا کہ دجال جو ہے شام کے اندر 6 دیش آتے ہیں دوستو، میں اسے آپ کو میپ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، اور یہ شام اور عراق کے بیچ کے علاقوں سے نکلے گا اور داہنے بائیں تباہی مچاتا ہوا جائے گا۔ تو آپ بس نوٹس کرتے جائیں ان جگہوں کے بارے میں۔ اور اصفہان کے بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصفہان سے 70,000 یہودی، 70,000، اور اصفہان کہاں ہے دوستو؟ یہ ایران میں۔ اصفہان ایران سے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار بن کر اس کی فوج میں شامل ہوں گے، اور اس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی جو اصفہان سے نکلیں گے خاص طرح کے ایک مطلب لباس کے بارے میں بھی مطلب دھیان دلایا ہے کہ اس کے مطلب کاندھے پر ایک خاص قسم کا شال ہوگا۔ اس کے بعد گریٹر خراسان کی وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں سے فوجیں نکلے گی کالے جھنڈے لیے، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، اور وہ بیت المقدس میں اپنے جھنڈے گاڑ دے گی۔
اور یہ گریٹر خراسان کے اندر ابھی کا جو افغانستان ہے، اسی طرح سینٹرل ایشیا کا جو ایک طرح سے ساؤتھ والا پارٹ ہے، اس کے بعد ایران کا کچھ حصہ ہے، اس طرح سے کچھ حصے آتے ہیں جو گریٹر خراسان میں ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اور میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں جگہوں کو۔ ایک اس میں مکہ سے امام مہدی کو برآمد کیا جائے گا اور انہیں ذمہ داری سونپی جائے گی امامت کی۔ مکہ، مدینہ، نجد کے بارے میں نے بتایا، شام ہو گیا، شام مطلب گریٹر شام، بلاد الشام، یعنی کہ اس میں 6 کنٹری آتی ہے۔ میں اس کنٹریوں کو میپ کے تھرو آپ کے بتا دوں گا کہ یہ 6 کنٹریاں کون کون ہیں، جس میں آپ کو سیریا بھی آ جاتا ہے، لیبنان بھی آ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری دیش آ جاتی ہے اس میں۔ عراق ہو گیا، دمشق کہاں ہے، جو سیریا کی جو ایک طرح سے کیپٹل ہے دمشق، جس کی اجلے مینار کے بارے میں بتایا گیا کہ اجلے مینار والے مسجد جو ہے اسی پر عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا پھر سے دوبارہ۔ پھر قسطنطنیہ، جس کا نام اب استنبول کر دیا گیا ہے، اس کے بعد گریٹر خراسان، پھر بیت المقدس، پھر کوہ طور، پھر بحر طبریہ جو مطلب سی آف گیلیلی جس کا نام ہے، پھر دریائے فرات جو عراق میں ہے، دریائے فرات جس کے بارے میں بولا ہے کہ سونے کا پہاڑ اگلے گی، پھر اس پر جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے دور رہنے کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اور پھر بلیک سی جو مطلب قرآن شریف میں ذوالقرنین ایک بادشاہ کا نام ذکر آیا ہے، تو ذوالقرنین کا جو سفر ہے اس میں ایک سفر بلیک سی کا بھی ہے، تو اس سے بھی جو بلیک سی کے آس پاس کے علاقہ جو ہے وہ سب جگہ بھی خاص ایک طرح سے یہ رکھتا ہے، مہتو رکھتا ہے آخری زمانے سے ریلیٹڈ میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب ہماری امت کی سب سے عمدہ مال ان کی بکریاں ہوگی، جس سے لے کر وہ بارش والی وادیوں میں، پہاڑوں میں لے کر چلا جائے گا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکریاں ہو وہ بکریوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس زمین ہو زمین میں چلا جائے، جس کے پاس کھیتی ہو کھیتی میں چلا جائے۔ اور یعنی کہ ایک طرح سے دور جانے کا اشارہ ہے کہ یعنی ایک طرح سے فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ اسے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ آپ ان فتنوں میں مطلب پڑھ کر ایک طرح سے آپ گمراہی ہونے کا زیادہ یہ امکان ہے۔ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تمہیں خبر مل جائے کہ دجال نکل گیا ہے اور دجال آ گیا ہے، تو تم اس سے کافی دور رہو، دور بھاگنے کی کوشش کرو۔ تم یہ مت سوچو کہ تم ایمان والے ہو تو تم دجال کے سامنے جاؤ گے تو تم اس کو پہچان لو گے اور پھر اس کے بعد اس کی فتنوں سے بچ جاؤ گے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ایک طرح سے مطلب آزمائش کا یہ بنایا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے جائے گا اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ تمام جگہوں کے بارے میں سنا اور یہ کافی یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، اور ان سب جگہوں کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جیو پولیٹکس بولتے ہیں، اور بھی تمام طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے ہیں کہ دنیا کا رخ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضروری ہے۔ ہمیں بس مطلب کھانا پینا سونا اور بس اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ تمہیں بہترین امت بنایا ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتا دیا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسری لوگوں کو لے آئے گا اور پھر وہ یہ کام کریں گے۔ تو ہمیں اپنے کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب جگہوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے آنے والے تمام تر فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ سب سے بڑھ کر دجال کی جو فتنے ہیں اور دجال کا فتنہ اور دجال دونوں سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اور جو 30 دجالوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے 30 دجال آئیں گے اور ہر جو ہے سب نبی و نبوت کا دعویٰ کرے گا، ان سب دجالوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے اور بھی تمام طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت عطا فرما، اور خاموش جو فتنے جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ فتنہ ہے، ان سب فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور خاص طور پر اس ٹائم میں موبائل کے فتنے سے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس سب تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں نظر کو خاص طور پہ حفاظت کرنے کی توفیق دے، انہیں خاص ڈیجیٹل موڈ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور ہمیں دنیاوی پہلو پر بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں بد نظری کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کو بد نظری کے عذاب سے بچا، ہمیں کانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، ہمارے زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، اور یا اللہ تعالی ہمیں
ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔